السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایسی حالت کے بارے میں بات کریں گے کہ جس میں لاکھوں لوگ یہ بیماری کرتی ہے، اور وہ سیریبرل پالسی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچوں کی نشو و نما کے دوران ان کے دماغ میں پیدا ہونے والے مسائل کی وجہ سے جسمانی حرکت میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ سیریبرل پالسی دراصل ایک نیورولوجیکل حالت ہے، یعنی دماغ اور اعصابی نظام سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ عموماً پیدائش کے وقت یا پیدائش کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ دماغ کے اس حصے کو نقصان پہنچنا ہے جو ہماری جسمانی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب یہ مسئلہ بن جاتا ہے، دماغ کا وہ حصہ متاثر ہو جاتا ہے جو ہمارے مختلف جسمانی اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس وقت پھر ہماری جو حرکات ہوتی ہیں وہ بے قابو ہو جاتی ہیں اور چلنے پھرنے میں توازن نہیں رہتا۔ بعض دفعہ جیسے فریز ہو جاتے ہیں مسلز، ایسے بھی صورتحال بن جاتی ہے۔ سیریبرل پالسی کی جو اقسام ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ 3 اقسام ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے سپاسٹک سیریبرل پالسی، جس میں پٹھے سخت ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ فریز ہو جاتے ہیں اور حرکت محدود ہو جاتی ہے، زیادہ حرکت نہیں کر سکتا مریض، بچہ ہے یا بڑا ہے۔ آگے ہے دوسری قسم جو ہے ایتھروٹوئڈ سیریبرل پالسی، جس میں بچے کی حرکات بے قابو ہو جاتی ہیں، یعنی اس کے قابو میں نہیں رہتی۔ بچہ حرکت کسی اور طرف کو کرنا چاہتا ہے اور اس کی حرکات جو ہوتی ہیں وہ دوسرا رخ اختیار کر لیتی ہیں، چونکہ بھی دماغ کا وہ حصہ متاثر ہوا ہوتا ہے جو ہماری حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہاں جی۔ اٹیکسی تیسری قسم جو ہے وہ ہے اٹیکسی سیریبرل پالسی، جس میں توازن اور کوآرڈینیشن جو ہوتی ہے اس میں مشکلات آتی ہیں، یعنی ہمارا جو توازن ہوتا ہے، برین ہمیں کمانڈز دیتا ہے اور ہمارے جو اعضاء ہیں، جیسے یہ میرے ہاتھ اب حرکت کر رہے ہیں، انگلیاں حرکت کر رہی ہیں، مختلف حرکات ہیں، یہ میرے کنٹرول کے اندر ہیں۔ ان کے اندر کوآرڈینیشن ہے، یعنی جو برین میری کمانڈز دے رہا ہے وہی میرے اعضاء جو ہیں، وہی میرے مسل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کوآرڈینیشن جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور مشکل میں آ جاتی ہے۔ اس کی علامات جو ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ چلنے میں دشواری ہوتی ہے، بولنے میں مشکلات ہوتی ہیں، جسمانی حرکات پر کنٹرول کا نہ ہونا، یعنی جسمانی حرکات پر کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ توازن برقرار نہ رکھ سکنا، یعنی جب چلتا ہے مریض توازن برقرار نہیں رکھ سکتا، جب بیٹھتا ہے یا کوئی بھی کام کر سکتا ہے تو اس کے اندر اس کا توازن جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس کا علاج جو ہے ابھی تک مستقل علاج اس کا دریافت نہیں ہوا، لہذا اس کو مریض کو بہتر رکھنے کے لیے، اس کی حالت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کچھ علاج کیے جاتے ہیں، جن میں فزیو تھراپی ہے، اسپیچ تھراپی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے علاج بھی ہیں جن سے بچے کی زندگی اور نشو و نما جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے اور اس بچے کی زندگی بہتری اور آسانی کی طرف آ سکے۔ اس طرح اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، اس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے علاج میں آپ کو ہومیوپیتھی بتاؤں گا، میڈیسن، لیکن یہ اس کا ماں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ ڈیورنگ ڈیلیوری یہ پرابلم آتی ہے کہ ڈیلیوری کے اندر کوئی کمپلیکیشن پیدا ہوگی یا ڈیلیوری کے فوراً بعد کوئی کمپلیکیشن آ گئی تو یہ مسئلہ بنتا ہے۔ تو آپ نے پہلے میڈیسن جو ہے، جو میں بذات خود اپنی کلینک کے اوپر کرتا ہوں، کہ ماں کو ایسے بچے جن کے گھروں میں، جن کی فیملی میں ہوتے ہیں، ان کو ڈیورنگ پریگننسی ہی یہ میڈیسن استعمال کروا دینی چاہیے، تو انشاءاللہ یہ پرابلم آئے گی ہی نہیں اور آپ کی پریشانی بنے گی ہی نہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی آپ نے ماں کو یہ میڈیسن شروع کروا دینی ہے، اور 9 ماہ تک جتنی دیر تک پیٹ کے اندر اس کے بچہ ہے آپ نے یہ میڈیسن کھلاتے رہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو زنک ہے، کاپر ہے، یہ ماں کے جسم کے اندر آپ نے مینٹین رکھنا ہے، اس کے ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے۔ کیلکیریا کارب 200 طاقت میں آپ نے لینا ہے۔ حاملہ ماں کو آپ نے ایک دن کے اندر 2 قطرے دینی ہے، صرف پانی کے اندر ڈال کے دے دیں، دودھ کے اندر ڈال کے دے دیں، کسی شربت کے اندر پی لیں،
کوئی بھی جوس وغیرہ ہو اس کے اندر پی سکتی ہے۔ برائٹا کارب، یہ بھی آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے، اس کے بھی 2 قطرے آپ نے روزانہ دیا کرنے ہیں۔ تیسری میڈیسن جو ہے وہ ہے کاسٹیکم۔ کاسٹیکم آپ نے 1 ml میں لینی ہے اور 1 ہفتے کے وقفے سے آپ نے اس مریض کو دیا کرنی ہے ڈیورنگ پریگننسی 9 منتھ تک۔ نیٹرمیو، یہ آپ نے 6x میں لینی ہے اور روزانہ اس کو کہنا ہے کہ 4 گولیاں ایک دفعہ چبا لیا کریں۔ اور سٹرامونیم آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے اور اس کو کہنا ہے کہ روزانہ 2 دفعہ دن کے اندر 3 قطرے پانی کے اندر ڈال کے، دودھ کے اندر ڈال کے، جیسے بھی پی سکتی ہے پی لیا کرے۔ اور ڈیورنگ پریگننسی یہ میڈیسن اس نے تسلسل کے ساتھ کھانی ہے، مسلسل کھاتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ یہ سیریبرل پالسی کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ نہیں آئے گا۔ جو بچے کو اگر خدا نخواستہ یہ مسئلہ بن گیا ہے تو بچے کو مینٹین رکھنے کے لیے، اس کی ہیلتھ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے جو میڈیسن استعمال کروانی ہے وہ سب سے پہلے ہے بیلاڈونا۔ بیلاڈونا 30 طاقت میں آپ نے لینی ہے، صبح دوپہر شام 1 قطرہ اس کو آپ نے دینا شروع کر دینا۔ زنکم میٹلکم آپ نے یہ بھی 30 طاقت میں لینی ہے اور صبح دوپہر شام آپ نے 1 قطرہ اس بچے کو دینا شروع کر دینا۔ تیسری میڈیسن جو ہے وہ ہے کوپر میٹلکم، یہ آپ نے 30 طاقت میں ہی یہ لینی ہے اور صبح دوپہر شام 1 قطرہ آپ نے اس کا دینا شروع کر دینا ہے۔ کلکیریا کارب، یہ آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے اور ہر دوسرے دن آپ نے 1 قطرہ اس بچے کو دیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ سیریبرل پالسی جو ہے وہ امید ہے کہ 90% کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ 60% آپ کا مریض جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بیماری کے متعلق پتہ بھی چل گیا ہوگا، اویئرنس بھی ہوگی اور اس کے ٹریٹمنٹ کے متعلق بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اور ڈیورنگ پریگننسی ماں کی احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے، ماں کو کون سی میڈیسن دینی ہے تاکہ آپ اس بیمار بچے سے، سیریبرل پالسی والے بچے سے بچ سکیں، تو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے۔ تو ہم نے اس کے متعلق کیا کرنا ہے ایز اے فیملی، ایز اے کمیونٹی، تو تمام دوست اس کے بارے میں سوچیں اور اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک معذور بچہ جو ہوتا ہے پوری فیملی کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ خود بھی اپنی اچھی زندگی، اپنی اچھی لائف جو ہے وہ نہیں گزار سکتا، گھر والے بھی پریشان رہتے ہیں اور بچے کا مستقبل بھی تاریک ہوتا ہے۔ اس لیے جو آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں سجیسٹ آتی ہو وہ آپ نے کمنٹ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہم کیا سٹرگل کر سکتے ہیں، کیا کوشش کر سکتے ہیں بعینی ہی ہمارے اس معاشرے کے اندر اور ہمارے اس کمیونٹی کے اندر، ہم اس کے بارے میں کیا ڈیولپمنٹ اور کیا کوارڈینیشن ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، تاکہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں آنے والے وقت میں ان بیماریوں سے، ان بچوں کی معذوریوں سے بچ سکیں اور اپنی پریشانیوں کو ختم کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔